السلام علیکم۔ قصہ اور کہانیوں میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے مقدس جنگل کا محافظ۔ روم کی سلطنت یا جمہوریہ کے قیام سے بہت پہلے رومن بادشاہت کے دور میں شہر کی دیواروں کے باہر ایک عظیم بلوط کا جنگل پھیلا ہوا تھا۔ یہ جنگل لیوکس سلوانس کے نام سے جانا جاتا تھا اور اسے جنگلوں، سرحدوں اور ویران جگہوں کے دیوتا سلوانس کے نام سے منسوب کیا گیا تھا۔ روایت تھی کہ اس جنگل میں ایک قدیم خزانہ چھپا ہوا ہے، ایک سنہری انگوٹھی جو اپنے مالک کو بے مثال دانشمندی اور طاقت عطا کرتی ہے، لیکن صرف انہیں جو دل کے صاف اور اخلاقی اقدار پر پورے اتریں۔ صدیوں تک کوئی بھی اندرونی جنگل میں قدم رکھنے کی جرات نہ کر سکا جہاں یہ خزانہ موجود تھا، کیونکہ وہاں ایک پراسرار شخصیت محافظ کے نام سے رہتی تھی۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ محافظ ایک انسان تھا جس نے دیوتاؤں کی قسم کھائی تھی، جبکہ کچھ اسے خود جنگل کی روح سمجھتے تھے۔ سب متفق تھے کہ وہ نسلوں سے وہاں موجود تھا۔ اس کا مقصد واضح تھا، خزانے کی متلاشیوں کا امتحان لینا۔ روم کی تیسری بادشاہت ٹولس ہوسٹیلیس اپنی خواہشات اور سلطنت کو وسعت دینے کے عزم کے لیے مشہور تھے۔ اپنے پیش روؤں کے برعکس ٹولس دیوتاؤں اور ان کی مقدس جگہوں کا زیادہ احترام نہیں کرتے تھے۔ وہ یقین رکھتے تھے کہ طاقت دیوتاؤں کے فضل سے نہیں بلکہ فتح اور چالاکی سے حاصل ہوتی ہے۔ ایک رات ایک نجومی نے بادشاہ کو خبردار کیا کہ طاقت یہ پیاس بربادی کا سبب بنے گی جب تک کہ اسے حکمت سے متوازن نہ کیا جائے۔ جب بادشاہ نے اس انتباہ کا مذاق اڑایا تو نجومی نے اینولم ورٹوٹس کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ انگوٹھی انہیں انصاف سے حکمرانی کرنے اور تباہی سے بچنے میں مدد دے سکتی ہے۔ خزانہ حاصل کرنے کی خواہش میں بادشاہ نے اپنے بہادر سپاہیوں کا ایک گروہ اکٹھا کیا اور جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ لیکن جیسے ہی وہ جنگل کے قلب میں قریب پہنچے، ہوا بھاری ہو گئی اور ایک غیر فطری خاموشی چھا گئی۔ جنگل زندہ محسوس ہوتا تھا، اس کی شاخیں کسی کی ہاتھوں کی طرح بڑھ رہی تھیں۔ ایک کے بعد ایک سپاہی خوفزدہ ہو کر واپس مڑ گئے۔ صرف بادشاہ آگے بڑھا، محافظ سے سامنا کرنے کے لیے پرعزم۔ جنگل کے قلب میں بادشاہ کو ایک سایہ دار شخصیت ملی جو ایک قدیم بلوط کے نیچے بیٹھی تھی۔ محافظ کی آواز نہ تو اونچی تھی اور نہ ہی دھیمی، لیکن اس میں ایسا وزن تھا کہ بادشاہ رک گیا۔ روم کے بادشاہ، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ محافظ نے پوچھا۔ اینولم ورٹوٹس حاصل کرنے کے لیے، بادشاہ نے اعلان کیا۔ روم کو ایک ایسے حکمران کی ضرورت ہے جو اس کی طاقت سے رہنمائی کرے۔ محافظ کھڑا ہوا، اس کا چہرہ ایک نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ یہ انگوٹھی خواہش مندوں کے لیے نہیں بلکہ اخلاقی لوگوں کے لیے ہے۔ اسے حاصل کرنے کے لیے تمہیں اقدار کے امتحان سے گزرنا ہوگا۔ بادشاہ نے طنز سے کہا، کون سا امتحان؟ میں نے فوجیں فتح کی ہیں، شہر تعمیر کیے ہیں اور دیوتاؤں کو للکارا ہے۔ فتح طاقت ثابت کرتی ہے، اخلاق نہیں۔ محافظ نے جواب دیا، تمہیں 3 امتحانات کا سامنا کرنا ہوگا: سچائی، عاجزی اور رحم۔ ناکام ہونے کی صورت میں تم خالی ہاتھ جاؤ گے یا شاید یہاں سے واپس ہی نہ جا سکو۔ بادشاہ ہچکچایا لیکن اپنی چالاکی پر بھروسہ کرتے ہوئے امتحان قبول کر لیا۔ محافظ نے بادشاہ کو ایک کھلی جگہ پر لے جا کر ایک کسان کو دکھایا جو سونے کی ایک بوری لیے کھڑا تھا۔ کسان نے کہا کہ اسے یہ خزانہ زمین میں دفن ملا ہے اور وہ بادشاہ سے رہنمائی چاہتا ہے۔ اگر میں یہ واپس کر دوں تو اس سردیوں میں بھوکا مر سکتا ہوں، کسان نے کہا، اور اگر میں رکھ لوں تو دیوتا ناراض ہو سکتے ہیں۔ بادشاہ جانتا تھا
کہ یہ خزانہ مندر کے خزانے کا حصہ ہے، لیکن لالچ نے اس کے دل میں سرگوشی کی۔ وہ چاہتا تو اسے اپنے لیے رکھ سکتا تھا اور کوئی اسے کبھی معلوم نہ کر پاتا، لیکن محافظ کی نظر کے نیچے اس نے کسان کو خزانہ واپس کرنے کا حکم دیا۔ بادشاہ کا فرض ہے کہ انصاف کو قائم کرے، اس نے کہا، حالانکہ دل ہی دل میں اسے افسوس ہوا۔ محافظ خاموش رہا، لیکن اس کی خاموشی ایک فیصلے کی طرح محسوس ہوئی۔ اگلے امتحان میں محافظ نے بادشاہ کو ایک ندی پر لے جا کر ایک زخمی سپاہی دکھایا۔ سپاہی مدد کی درخواست کر رہا تھا کیونکہ وہ حرکت کرنے کے قابل نہیں تھا۔ میں بادشاہ ہوں، خادم نہیں، بادشاہ نے بڑبڑایا، لیکن وہ جانتا تھا کہ سپاہی کو چھوڑ دینا اس کی بدنامی کا سبب بنے گا۔ بہت مشکل سے بادشاہ نے اپنی چادر پھاڑ کر سپاہی کے زخم باندھے اور اسے محافظ مقام تک لے گیا۔ یہ کام اس کے لیے عاجزی کا درس تھا، کیونکہ بادشاہ ایسی مشقت کا عادی نہیں تھا۔ پھر بھی اسے یہ سب کچھ امتحان سمجھ کر گوارا کرنا پڑا۔ آخری امتحان کے لیے محافظ نے بادشاہ کو ایک کھلی جگہ پر لے جا کر دکھایا کہ ایک بھیڑیا شکاری کے جال میں پھنسا ہوا تھا۔ وہ جانور غراتا تھا اور دانت دکھاتا تھا۔ اس کا خوف جارحیت کے طور پر ظاہر ہو رہا تھا۔ محافظ نے بادشاہ کو ایک نیزہ دیا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ خطرہ ہے تو اسے مار دو، یا اگر تمہارے دل میں رحم ہے تو اسے آزاد کر دو۔ بادشاہ ہچکچایا۔ ایک مردہ بھیڑیا کوئی خطرہ نہ تھا، لیکن اسے آزاد کرنے میں حملے کا خطرہ تھا۔ بالآخر اس نے جال کاٹ دیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ بھیڑیا لنگڑاتے ہوئے چلا گیا، صرف ایک لمحے کے لیے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں انسانی احساس جھلک رہا تھا۔ جب امتحانات مکمل ہو گئے، محافظ بلوط کے نیچے اپنی جگہ پر واپس آ گیا۔ تم نے امتحانات پاس کر لیے ہیں، روم کے بادشاہ، لیکن بمشکل۔ تمہاری سچائی بوجھل تھی، تمہاری عاجزی زبردستی کی تھی، اور تمہارا رحم حساب کتاب پر مبنی تھا۔ مجھے بتاؤ، میں تمہیں انولم ورٹوٹس کیوں دوں؟ بادشاہ پہلی بار خاموش ہو گیا۔ اس کے پاس کوئی ہوشیار جواب یا جواز نہیں تھا۔ اس لمحے اسے سچائی کا ادراک ہوا۔ وہ حکمت کے لیے نہیں بلکہ طاقت کے لیے آیا تھا، جو نیکی کا بھیس لیے ہوئے تھی۔ میں اس کا اہل نہیں ہوں، اس نے اعتراف کیا اور سر جھکا دیا۔ یہ انگوٹھی تمہارے پاس رہنی چاہیے۔ محافظ آگے بڑھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ حقیقی دانشمندی خود شناسی سے شروع ہوتی ہے۔ اب جاؤ اور صرف طاقت سے نہیں بلکہ ان اقدار کے ساتھ حکمرانی کرو جو آج تم نے دیکھی۔ بادشاہ خالی ہاتھ واپس آیا، لیکن بدلا ہوا شخص۔ اگلے سالوں میں اس نے انصاف سے حکومت کی۔ اس کی خواہشات جنگل کے سبق سے قابو میں آ گئیں۔ جہاں تک محافظ اور انولم ورٹوٹس کا تعلق ہے، وہ اسرار کے پردے میں رہے، اس یاد دہانی کے طور پر کہ حقیقی طاقت فتح میں نہیں بلکہ کردار میں پوشیدہ ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ شکریہ۔